دیکھیں، انڈیا اور پاکستان کی عوام کا مسئلہ نہیں ہے. انڈیا میں ہندو ہیں، سکھ ہیں، عیسائی ہیں، مسلمز ہیں. پاکستان میں بھی ہندو بھی ہیں، سکھ ہیں، میجورٹی مسلمانوں کی ہے، عیسائی بھی ہیں. یہ سب ایک جان ہے. ہم جب دوسرے ملکوں میں جاتے ہیں تو میں نے دیکھا ہے کہ ایک ہی پلیٹ میں بیٹھ کے کھا رہے ہوتے ہیں، پاکستانی بھی اور انڈین بھی. کوئی فرق نہیں ہے انڈین پاکستانیوں میں. کلچر سیم ہے، زبان سیم ہے. وہ اس اردو کو وہ ہندی کہہ دیتے ہیں اور ہم ہندی کو اردو کہہ دیتے ہیں. تو کوئی فرق نہیں ہے. نہ انڈیا سے ہماری دشمنی ہے، نہ انڈیا کی پاکستان سے دشمنی ہے. یہ ایک گورنمنٹ ہے مودی، جس نے دماغ خراب کیا ہوا ہے، جس کا اپنی کھوپڑی آؤٹ ہوئی ہوئی ہے اور ساری دنیا کو وہ بدامنی میں ڈال رہا ہے. تو انڈین کو بھی چاہیے، پاکستانیوں کو بھی چاہیے، ایک انسان کو قابو میں لائیں. آپ ایک کی کھوپڑی کو سیٹ کر دیں گے، پوری دنیا میں امن ہو جائے گا. اس کی کھوپڑی خراب ہو گئی ہے. پہلگام میں اس نے خود وہ کیا ہے جو کچھ کیا ہے. پہلگام میں جو کچھ ہوا ہے، بے گناہ لوگ مارے گئے ہیں. ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں. اسلام تو میدان جنگ میں بوڑھوں اور بچوں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا. وہ سیاحوں کو قتل کرنے کی کہاں سے اجازت دے گا؟ تو پاکستان کا اس پہلگام والے واقعے سے کوئی تعلق نہیں ہے اور اس واقعے کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں. اور جو ظلم پہلگام میں لوگوں پر ہوا، انڈین پر ہوا، ہم اس میں انڈیا کے ساتھ ہیں، انڈیا والوں کے ساتھ ہیں. تو ایک آدمی کی کھوپڑی خراب ہوئی ہوئی ہے، سب کو مل کے اس کی کھوپڑی کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے وہ، میں یوں کر دوں گا، میں یوں کر دوں گا. جھوٹا الزام ہمارے اوپر ڈال دیا، ثبوت بھی دیے. بھائی اگر آپ کا خیال ہے کہ پاکستان نے یہ کام کیا ہے تو آپ ایک تیسرے ملک کو ثالث بنائیں. جب بھی دو میں جھگڑا ہوتا ہے، تیسرا ثالثی کا کردار ادا کرتا ہے. پاکستان ثبوت پیش کرنے کے لیے تیار ہے. تو پہلا تو میں پیغام دوں گا کہ مسئلہ انڈیا پاکستان کا یا وہاں کی عوام کا نہیں ہے. مسئلہ ایک مودی حکومت کا ہے جس کا دماغ خراب ہو گیا ہے. تو اب چونکہ وہ جنگ کی دھمکیاں دے رہا ہے تو ہماری اخلاقی دینی ذمہ داری ہے کہ ہم اگر یہ جنگ چھڑ جاتی ہے تو ہم اپنی فوج کے ساتھ ہیں. میں کراچی سے سفر کر کے آیا ہوں اور صرف بڑا مقصد ہمارا یہی تھا کہ جو ہے ہم جائیں واگا بارڈر پہ اور وہاں جا کے ہم دنیا کو یہ پیغام دیں کہ ہم سب الحمدللہ اس موقع پہ تمام سیاسی اختلافات بھلا کے اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو ہم فوج کے ساتھ ہیں. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں. صحیح حدیث ہے، لا تتمنوا لقاء العدو فاذا لقيتم فاصبروا واعلموا ان الجنۃ تحت ظلال السيوف. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دشمن سے لڑائی کی کبھی تمنا مت کرو، لیکن اگر جنگ چھڑ جاتی ہے تو یقین کر لو کہ اللہ نے جنت تلواروں کے سائے میں رکھی ہے. تو بھائی مسلمانوں کو تو جنت میں جانے کا میرا خیال ہے ویسے ہی بہت شوق ہے. تو یہ تو شارٹ کٹ راستہ ہوگا ہمارے لیے. الجہاد مختصر طریق الجنہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد جنت میں جانے کا مختصر ترین شارٹ کٹ راستہ ہے. تو ہم جنگ کی تمنا نہیں رکھتے، لیکن اگر مودی کو شوق ہے لڑنے کا تو آزما لے. تو انشاءاللہ ہم پورا ملک ہمارا فوج کے ساتھ ہے اور منہ توڑ جواب دیں گے انشاءاللہ.